Assalamu alaikum dears. I hope you all are doing well and enjoying the best of your life. Dear, آج کے ٹیٹوریل میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح آر میں ولکاکسن سائن رینک ٹیسٹ کو پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے، تو ولکاکسن سائن رینک ٹیسٹ ہے کیا چیز ہمارے پاس؟ تو یہ ہمارے پاس ایک نان پیرامیٹرک میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، نان پیرامیٹرک میتھڈ کیا چیز ہے وہ میں نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے. آپ اس میں جو ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ بھی ہمارے پاس سائن اسٹوڈنٹی ڈسٹریبیوشن کا الٹرنیٹیو ہے، یعنی اسٹوڈنٹی ڈسٹریبیوشن ہمارے پاس پیرامیٹرک ہے اور یہ اس کا الٹرنیٹیو ہے نان پیرامیٹرک ٹیسٹ. اب سائنٹسٹ بھی ہے، ولکاکسن بھی ہے، مین وٹنیوٹس بھی ہے، تو اس کے الگ الگ فلاسفیز ہے ہمارے پاس. اب سائنٹسٹ کا ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہے ہمارے پاس، جو اس کا جو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک ہے، یعنی جو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک کی ویلیو ہے یہ صرف اس کے سائن پہ بیس کر رہی ہے، یعنی اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ اس کو یوز نہیں کرتی. تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہے. تو سائن ولکاکسن سائن رینک ٹیسٹ جو ہے یہ ایک امپروو فارم ہے سائن ٹیسٹ کا، یعنی یہ میگنیچیوڈ بھی یوز کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ اس کا سائن بھی یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک امپروو ورژن ہے سائنٹسٹ کا. ٹھیک ہے، تو اس پر ایک کوشچن ہے ہمارے پاس کہ ہم کس طرح اس کو آر میں جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ سملر جو ہے اسٹوڈنٹی ڈسٹریبیوشن، اگر ٹو سیمپل ٹی ٹیسٹ آپ نے سیکھ لیا ہوگا تو یہ سملر اسی پیٹرن پہ ہوگا. اور اس میں ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کے جو آبزرویشن ہے وہ پیئرڈ ہوں گے، یعنی دوسرا، یعنی اگر یہ ہمارے پاس ایک ویٹ بیفور ہے اور ایک ویٹ آفٹر ہے تو ان دونوں کا جو سیمپل سائز ہے وہ سیم ہوگا. اگر سیم نہیں ہوگا تو یہ پھر ہمارے پاس مین وٹنیوٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک کویشچن ہے ہمارے پاس، یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ریکروٹس ور پٹ تھرو اسٹرینیس فزیکل ٹریننگ پروگرام بائی آرمی. ایک آرمی نے ایک ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ 10 ریکروٹس کے لیے رکھا ہے. اس کا جو ویٹ ہے وہ انہوں نے بیفور اور آفٹر ٹریننگ جو ہے وہ میئر کی ہے. تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے، یعنی یہ اس کا ویٹ جو ہے بیفور ٹریننگ ہے اور پھر اس کے بعد آفٹر ٹریننگ ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یوز دا ولکاکسن سائن رینک ٹیسٹ to test the hypothesis that the training has affect the average weights of recruits. ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ آیا جو ریکروٹس ہے اس کے ویٹ پہ کچھ افیکٹ کر رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ جو ہے ٹیسٹ کرنا ہے. تو فارمولیشن ہمارے پاس کس طرح آئے گا؟ یہاں پر فارمولیشن آف ہائپوتھیسس آپ نے سیٹ کرنا ہے یہاں پر. تو فارمولیشن آف ہائپوتھیسس میں آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے H0 اور H1 جو کہ نل اور الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پہلا ہائپوتھیسس ہوگا نل میں، ٹریننگ ہیز نو افیکٹ آن دی ایوریج ویٹ آف ریکروٹس. ٹھیک ہے، اگینسٹ ٹریننگ ہیز افیکٹ دی ایوریج ویٹ آف ریکروٹس. یہاں پر آپ دیکھیں یہ الٹرنیٹیو ہو گیا، یہ نل ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنا ہے. اب ڈیٹا کو کس طرح انٹروڈیوس کریں گے؟ آپ نے لکھنا ہے ویٹ بیفور اور ویٹ آفٹر. ٹھیک ہے، تو ویٹ بیفور جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ڈیٹا سملر ڈیٹا آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے اور آر میں جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنا ہے. اسی طرح آپ نے ویٹ آفٹر کا بھی جو ڈیٹا ہے وہ سیم ایز ویٹ بیفور آپ نے جو اپلائی کیا ہوگا تو اس طرح آپ نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہاں پر آپ دیکھیں اس کا جو سینٹیک ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ ولکاکسن ڈاٹ ٹیسٹ جو ہے وہ ویٹ بیفور ہے اور ویٹ آفٹر ہے. پھر اس کے بعد پیر ایکول ٹو ٹرو، یہ ہو گیا. اب بائی ڈیفالٹ جو ہے ولکاکسن جو ہے وہ چونکہ یہ ہمارے پاس ٹو سائیڈڈ ہے، یعنی ایکول اگینسٹ ناٹ ایکول ہے، یعنی گریٹر اور لیس میں اس کا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ الٹرنیٹیو میں ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ 2 سائیڈڈ لیتا ہے. اگر آپ نے لسٹ کرنا ہے، گریٹر کرنا ہے، تو آپ نے اس کو مینشن کرنا ہوگا. چونکہ ہمارے پاس یہ آلریڈی 2 سائیڈڈ ہے، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ یہ نہیں رکھا کہ الٹرنیٹیو ہمارے پاس 2 سائیڈڈ ہے یا 1 سائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سمپلی یہاں پر آنا ہے، کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کرے اور اس کو بھی رن کرے. اور ولکاکسن جو کہ ہمارے پاس یہ ایکس ہے، آپ اس کو انٹرچینج کر سکتے ہیں، اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی رن کریں، کنٹرول انٹر. تو یہاں پر آپ دیکھیں ولکاکسن سائن اینڈ ٹیسٹ وتھ کنٹینیوٹی کریکشن ڈیٹا ویٹس بیفور اینڈ آفٹر. جو کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے، وی جو ہے اس کا ٹیسٹسٹک ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے پی ویلیو پر. اگر پی ویلیو ہمارے پاس گریٹر آ جائے 0.05 سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نل ہائپوتھیسس ہے وہ ایکسیپٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ لیس آئے 0.05 سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو نل ہائپوتھیسس ہے وہ ریجیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کنکلوژن کی طرف آ جائے تو ہم کنکلوژن جو ہے یہ آپ کے کو آسان کرے گا کہ ہم کس طرح اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹیسٹ اسٹیٹسٹک دیٹ از ویلیو ہمارے پاس اس کی وی ایکول ٹو 12.5 ہے. پھر اس کے بعد پی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے، جو کہ ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہائپوتھیسس میں. اس کے ذریعے ہم ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکتے ہیں، جو کہ پی ویلیو ہمارے پاس 0.05 سے گریٹر آ رہی ہے. تو انٹرپریٹیشن اس کو ہم کس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، یعنی پی ویلیو ہمارے پاس یہ ہے ایز پی ویلیو 0.1381 which is greater than 0.05. So we don't have sufficient evidence to reject our null hypothesis and may conclude that the training hasn't changed the average weight of recruits. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پی ویلیو ہے یہ ہمارے پاس گریٹر آ رہی ہے 0.05 سے، تو ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کریں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے نل ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کریں گے اینڈ میں کنکلوڈ دیٹ دا ٹریننگ ہیزنٹ چینج دا ایوریج ویٹس آف ریکروٹ. یعنی ٹریننگ جو ہے یہ ان افیکٹو ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ جو ایچ ناٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. ایچ ناٹ میں آپ نے لکھا ہے کہ ٹریننگ ہیز نو افیکٹ آن دا ایوریج ریکروٹس آف اسٹوڈنٹ یا ریکروٹس ایوریج ویٹ آف ریکروٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایچ ناٹ ہے یہ ایکسیپٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ ٹریننگ، اس کا مطلب ہے کہ ٹریننگ جو ہے یہ ان افیکٹو ہے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.